بھائی یہ ہمارا بیٹا تھا اور اس کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی اور اس کے پاؤں سے جو چپل جو وہ خود کو خود نکل جاتے تھے، تو یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ایک پانی کا شاپر بن گیا تھا، جو ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ آپریشن کیے، پھر دوسری مرتبہ کیے، تو اس کی کمر کا مسئلہ ابھی بہتر ہے۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمارے کو ڈسچارج کر دیے، ہم گھر لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر احتشام آپ کے پاس ایک اور پیشنٹ کو لے کے آئے ہیں۔ تو یہ بچہ ہمارے پاس آیا تھا، اس کی ٹانگوں میں کمزوری تھی۔ جب ہم نے ایم آر کیا ہے تو اس کے جو ریڑھ کی ہڈی تھی اس میں پانی والی رسولی تھی، اس کے لیے ہم نے اس کو پھر آپریٹ کیا اس پیشنٹ کو۔ وہ رسولی تو ہم نے نکال دی، مریض آپریشن کے بعد بہتر بھی ہو گیا، ایون بہتر ہو کے گھر بھی ڈسچارج ہو کے چلا گیا۔ لیکن 10-12 دن بعد مریض ہمارے پاس آیا ہے تو اس کے زخم سے پانی آ رہا تھا، جس کو بیسیکلی CSF لیک بولتے ہیں۔ تو ہم نے پیشنٹ کو پھر ایڈمٹ کیا، اس کے وونڈ کو پھر ہم نے پھر ایکسپلور کیا۔ اس کے جو ڈیورل سٹیچز تھے وہ اوپن ہوئے تھے، اس کو ہم نے دوبارہ ریپیئر کیا، اس پہ فائبرن گلو بھی لگائی۔ اس کے بعد پیشنٹ اب بہتری کی طرف ہے، اب اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، امپروو ہو رہا ہے۔ تو اس پیشنٹ کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ نیورو سرجری میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ سکسیسفل سٹوریز ہی پریزنٹ کرتے ہیں کہ مریض ٹھیک ہی ہوتے ہیں، لیکن نیورو سرجری میں یہ بھی حقیقت آپ کو ماننی پڑے گی کہ کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ کمپلیکیشنز کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ جیسے یہ مریض ہے، اس کا CSF لیک یا زخم سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے، یا کوئی اور سرجری ہوگی، کسی کی ٹانگ کمزور ہو جاتی ہے، کسی کے چھوٹا بڑے پیشاب کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ نیورو سرجری میں یہ کمپلیکیشنز ہیں، اور میرے خیال میں جو بندہ سرجریز کرتا ہے وہ یہ کمپلیکیشن ضرور فیس کرتا ہے۔ تو اس کیس کے لانے کا مقصد آپ کے سامنے یہی ہے کہ یہ کمپلیکیشن سرجریز کا پارٹ ہے، اور اس کو ڈاکٹر اور مریض کے اٹینڈنٹ نے اکٹھا فیس کرنا ہوتا ہے، اور مریض زیادہ تر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں ایسے کمپلیکیشنز کو ایوائڈ کرنے کے لیے۔ جیسے یہ مریض ہم نے اسپائنل ٹیومر کے لیے آپریٹ کیا ہے، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کریں۔ احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں کہ مریض زیادہ زور نہ لگائیں، کانسی نہ کریں، اس کو قبض زیادہ نہ ہو، وہ ٹائم سے پہلے چلنا پھرنا اور بیٹھنا نہ شروع کریں، زخم کا خیال رکھیں، اپنے خوراک کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی امیونٹی جن چیزوں سے بوسٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں کھائیں، تو یہ مریض جلدی امپروو ہو جاتے ہیں۔ یا اگر کوئی پیشنٹ ہے، اس کی کوئی ٹانگ کمزور ہوئی ہے یا کوئی ایک سائڈ ہی اس کی کمزور ہو گئی ہے، تو اس کی فزیوتھیراپیز کریں، وہ ٹائم کے ساتھ امپروو ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں نے یہ کیس پریزنٹ کرنا تھا، تو تاکہ میں یہ میسج آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ سرجریز ہوتی ہیں تو ساتھ کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے ڈاکٹر کو، اٹینڈنٹ کو اور مریض کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے۔